السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کا پہلا حصہ اس پارے میں آتا ہے۔ اس پارے کی ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ بھی نیکی کرے گا، نیکی تم جب کرتے ہو، چاہے وہ ظاہری کرتے ہو یا چھپا کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا اجر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت فرمائی۔ وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، انہیں سولی دینے کی کوشش کی، انہیں جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد ان کے جو منصوبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کسی اور جیسے بندے کو بھیج دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اسی طرح آگے ان کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، کیونکہ عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث جو ہے وہ بہت اہم عقیدہ ہے، یعنی ایک خدا میں تین ہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں، یعنی روح القدس، حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ ایک ہیں، نعوذ باللہ یہ ان کا کہنا ہے عقیدہ تثلیث، جس کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ کافر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز مت کہو، اللہ ایک ہے، وہی غالب حکمت والا ہے، وہی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس عقیدے کے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے۔ پھر آخر میں اس سورۃ نساء کے آخر میں کلالہ کے بارے میں، وراثت کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، جس میں اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے کیونکہ وراثت کے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وراثت کو سمجھنے کے لیے یا وراثت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، جو کہ ہم یہاں پر مختصر خلاصہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹچ دے کے آگے گزرتا جاؤں تاکہ کوئی بات سمجھ آ جائے کہ بہن کو نصف ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ مرد کے لیے عورتوں کے حصے، یعنی 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ اہم بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں، عہد کو پورا کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہو تو اس کو ہرگز تم نے وہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، اس کو وعدے پر پورا اترنا ہے۔ پھر اسی طرح حرام چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم نے ان حرام چیزوں سے لازم دور رہنا ہے، ان سے بچنا ہے، یہ تم پر حرام ہے۔ تو وہ ان میں سے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں ایک چیز بہنے والا خون ہے یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، پھر اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور ہے۔ ایک بات یہاں پر غور طلب ہے کہ جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بڑی کوئی بات نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی حرام چیز کھانا، جیسے خنزیر کا گوشت ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، چاہے حلال جانور ذبح کیا، لیکن غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح مردار جانور جو ہے وہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو ان حرام کردہ چیزوں سے جو بچے گا وہی کامیاب ہے۔ پھر اسی طرح طہارت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں
کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لو، جس میں تم اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک، منہ کو ٹھوڑی تک، اور اسی طرح سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو لو۔ تو یہ ایک وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس کو ہمارے ہاں وضو کے فرائض بھی کہا جاتا ہے، لیکن وضو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقہ بتایا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک چیز اور ذکر کی گئی ہے کہ اگر تم جنبی ہو، یعنی تم پر غسل واجب ہے، تو پھر تم غسل کر کے نماز پڑھو گے، پھر اکیلے وضو سے نماز نہیں پڑھو گے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم نشے کی حالت میں اور جب تم جنبی ہو تب تم نماز نہ پڑھو۔ پھر اسی طرح اگر پانی موجود نہ ہو، سفر پہ ہیں یا بیمار اتنے ہیں کہ اگر پانی کے ساتھ نہائیں گے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے، یا آپ سفر میں ہیں پانی نہیں مل رہا، تو ایسی حالت میں شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ تیمم کر لو۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کو زمین پر مارو، ہاتھوں کو جھاڑ کے منہ پر پھیر لو اور بازوؤں پر پھیر لو، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، اس سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہود و نصارہ کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس بارے میں، یہاں پر سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو خود کو اللہ کا لاڈلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب بھی آیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجے ہیں جو لوگ اللہ کے لاڈلے بنے پھرتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ کہتے تھے ہم پر عذاب نہیں آئے گا، یہ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت دے گا، ہم حق پر ہیں۔ یہ اس طرح کی لڑائی ہم ان کی آپس میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا جواب دیا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی، ان پر اللہ کے عذاب بھی آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لاڈلے ہیں اللہ کے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو ان سے دوستی رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھی کی ہے۔ تو اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ پھر ایک اور عیسائیوں کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے، کیونکہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ اخلاص میں واضح بیان کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات کرتے ہیں، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں، اتنی بڑی بات کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا بہتان اللہ پر لگاتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی یہ بات کرتے ہیں، اتنی یعنی یہ غلط بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کی تصدیق بھی کی ہے، وہ صدیقہ بھی ان کو کہا ہے، اور اسی طرح ان کو پاک باز بھی کہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے بتاؤ، تو اس کی تصدیق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ سیدہ مریم کی تصدیق کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بولنا، اور یہ ساری چیزیں ان کی تصدیق میں ہی شامل تھیں۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس وقت صدقہ اس طرح دیا جاتا تھا کہ ایک میدان میں یعنی رکھ دیا جاتا تھا، بجلی آتی تھی، بجلی اس پر پڑتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو پتہ چلتا تھا یہ قبول کر لیا گیا۔ تو ایک بیٹے کا قبول نہیں کیا گیا، اس نے حسد کی بنا پر دوسرے کو مارنے کی کوشش کی، تو دوسرے نے کہا کہ تو اگر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں ہرگز تمہیں نہیں ماروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور تم اگر مجھے مارو گے تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹو گے، اور آگ، جہنم کی آگ تمہارا جو ہے وہ مقدر بنے گی۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا، اور اب پتہ نہ چلے کہ اس کا کیا کروں، دفناؤں کیسے، کدھر اس لاش کو کیا کروں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوے نے کوے کو مارا، پھر اس نے مٹی کو کھودا اور اس میں دبا دیا، یعنی ایک طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر یہاں پر ایک جگہ پر چوری کی سزا کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو چوری کرنے والے، چوری کرنے والیاں ہیں، ان کے
ہاتھ ایک ہاتھ کاٹ دو تو یہ چوری کی سزا ہے۔ تو یہ چند احکام اس بارے میں ذکر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے خیر کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔